ایک بچہ تھا، پیلسٹینین بچہ تھا، وہ اغوا کر کے اپنے پیرنٹس سے دور لے جایا گیا، اور ہی واز سبجیکٹڈ ٹو ہیومن ٹریفکنگ، ہی واز سولڈ ان دا سلیو مارکیٹ، ہی واز ایکیوزڈ آف این ایول ٹریچرس ایکٹ، اور اس کی وجہ سے ہی واز جیلڈ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیڈ اے پلان فار دس بوائے ٹو گیو ہم گلوبل پاور، ٹو ریونائٹ ہم ود ہز فیملی، اینڈ دس بوائے واز یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس ساری اسٹوری کے بعد جو کرکس ہے پتہ کیا ہے؟ جو عامر نے بات کی تھی، اور وہ کیا کہا تھا؟ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے حکم پر غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، لیکن لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے، لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. اللہ اکبر. سو یوسف علیہ السلام کی سٹوری، ان کی سٹوری اور بہت ساری سٹوریز یہی شو کرتی ہیں کہ بے شک آپ کو اپیرنٹلی بائی دا آپٹکس اینڈ دا ویژولز آف اٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو اس کے اسباب کہیں سے بھی آپ کے ساتھ ہیں، یا آپ کبھی مشکلوں سے نکل بھی پاؤ گے، یا ان پرابلم سے کبھی آپ کو چھٹکارا ملے گا، لیکن واللہ غالب، اللہ غالب ہے. اگر آپ رب کے ساتھ لائل ہیں، اور اگر آپ رب کے ساتھ اس کے دوستی اپنے اختیار کی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ہی ول ٹیک یو آؤٹ آف سچویشنز یو کین نیور امیجن. اور جن 10 دنوں میں ہم ہیں، ہم مسلمان نا ٹائمز کا بڑا بینیفٹ لیتے ہیں، ہم مسلمان مواقع کا بڑا بینیفٹ اٹھاتے ہیں کہ ہم جو پہلے ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ہیں، اور حج ہم سارے دیکھیں گے اپنے سامنے پرفارم ہوتا ہوا. These 10 days are a reminder of the sacrifices made by نبی اللہ ابراہیم for the sake of اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ 10 دن ہیں، یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتے ہیں، اور ابراہیم نے کیسے سیکریفائسز دیے، اور رب نے پھر کیسے ان کو مشکلات سے نکالا، جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہے اور عامر کی سٹوری میں ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قرآن کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو کمانڈز دے کے، مشکل دے کے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور اس نے سب کو پورا کیا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور پھر اللہ نے کہا اب تمہیں میں لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. اور سبحان اللہ، کین وی امیجن کہ جس طرح کے ٹیسٹ سے ابراہیم علیہ السلام گزرے، یعنی بہت سارے ٹیسٹ میں سے جو ایک ٹیسٹ وہ یہ کہ اپنی پیاری بیوی جو اتنے اچھے اخلاق والی ہے، سبمسو ہے، پیار کرنے والی ہے، اور ایک امیزنگ ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اور وائف کا، اور ان دونوں میں سے اللہ رب العالمین نے بڑھاپے میں ایک اولاد دی 80 سال کے بعد، جو کہ وہ اولاد ابھی دیکھیں جو بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، جو ٹوڈلر ہوتا ہے، بڑا پیار آتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے وہ بچہ اور یہ بیوی، جس جیسے کوئی بیوی نہیں اور جس جیسا کوئی بچہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے آ جاؤ. ہم تو آج 1400-1500 سال بعد بات کریں تو ہمیں تو ریزلٹس پتہ ہیں کہ کیا ہوں گے، لیکن اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام ہیڈ نو کلو واٹس ایور کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن ان دا فیوچر، یا میں کیا بنے گا. بٹ ایک چیز یقینی تھی کہ ان کو اللہ پہ ٹرسٹ تھا کہ جب اللہ کے حوالے میں نے کر دیا تو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ان کو یہ پتہ تھا کہ اللہ آزماتا تو ہے لیکن اللہ ضائع کبھی نہیں کرتا. تو وہ اپنی سبحان اللہ بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے اسماعیل کو، جو کہ آنکھوں کا پھول ہے اور آئی کینڈی ہے اور ایپل آف دی آئی ہے، اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آتے ہیں جہاں پہ کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہیں، کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ وہاں پہ گزارا ہو سکے. اور جب چھوڑتے ہیں تو پھر مڑ کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. Now bear in mind کہ ابراہیم علیہ السلام wasn't a rude personality کہ یوزول بھی ایسا پہلے بھی ایسا کرتے ہو، نا. ابراہیم اواہ حلیم، بہت زیادہ مائل طبیعت کے، پیار کرنے والے، مہمان نواز، اور انبیاء have the best of اخلاق اینڈ کردار. سو ان کی وائف ہاجر بار بار کہہ رہی ہیں ابراہیم why you leaving us، اور حدیث میں آپ بار بار تھا کہ آپ ہمیں ایسی جگہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں کہ جس میں جہاں نہ درخت ہے، نہ لوگ ہیں، نہ کوئی گزارے کے لیے چیزیں، صرف جو ہمارے پاس کچھ کھجوریں اور کچھ پانی کا ہے، یعنی ایک مشکیز ہے، دیٹس اٹ. اور یہ کب تک چلے گا؟
کیسے ہم گزارا کریں گے؟ لیونگ somebody in a desert means death. چاہے وہ بڑے بڑے ویٹرن ٹریولرز کیوں نہ ہوں، جب وہ اکیلے اونٹ اور سواری کے بغیر کہیں پھنس جاتے تھے تو دے نیو کہ اب ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. یہ تو خاتون اور ایک بچہ ہے. بار بار پوچھنے کے بعد ابراہیم از ناٹ آنسرنگ. ابراہیم مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے کہیں میرا رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرا دل مائل نہ ہو جائے، کہیں میں رب کے اپنے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو جاؤں. دس از ہاؤ فوکسڈ حنیفہ کا مطلب یہ ہے کہ فوکسڈ، یکسو، کہ رب کو ناراض نہیں کرنا، باقی ہر محبت قربان رب کی محبت پہ. تو حاجر کہتی ہیں کہ اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیے یہ جو آپ کر رہے ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ نعم، جی. حاجر علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں قالت اذن لا یضیعونہ، پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. ان خاتون کا بھی ٹرسٹ اللہ پہ دیکھیں. اگر تو آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو پھر جان لیں آپ چلے جائیں، ابراہیم تمہاری ضرورت نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور سبحان اللہ ایک اور چیز میں آپ کو ٹرک بتاتا ہوں. جب ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا نا، اور جب انہوں ویلی میں اترے اور اپنی بیوی بچے کو نہیں دیکھ پاتے تو انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہتے ہیں ربی انی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں اپنے ذریت کو، اپنی فیملی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کے آ رہا ہوں، غیر ذی زرع، جہاں پہ ویجیٹیشن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، جہاں پہ تیرا یعنی فیوچر میں جو اللہ کا گھر بنے گا. ابراہیم نیو دیٹ پلیس، وہاں میں چھوڑ کے آ رہا ہوں. اور کیوں یا رب؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو اسٹیبلش کریں اور قائم کریں. تو کیا کر؟ He said فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. یا اللہ تو کیا کر، تو تمام انسانیت کے دل ان لوگوں کی طرف، میری فیملی کی طرف پھیر دے. میک مائی فیملی beloved to all the nations. اور ان کو وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو ثمرات یعنی فروٹس کھلا. اور اب یاد رکھیں فروٹس اس گھر میں ہوتے ہیں جہاں پہ بیسک نیسیسٹیز پوری ہوتی ہیں، جہاں پہ روٹی، کھانے پینے کا گریوی، سالن، میٹ وہاں پہ ہوتا ہے. پھر فروٹس از اے لگژری. تو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کی صرف بیسک نیڈس پوری نہ کرنا بلکہ ان کو فروٹس بھی دینا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. ون ٹپ ہیئر وہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے اور آپ کو لگے کہ میں آزمائش میں پورا اترا ہوں، میک انسٹنٹ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میک دعا امیجیٹلی. جب آپ کو لگے نا کہ میں نے اللہ کو راضی کیا ہے اور یہ عمل کرنے سے اللہ مجھ سے راضی ہوا ہوگا، چاہے وہ صدقہ ہے کوئی بڑی اماؤنٹ، چاہے وہ کسی کی مدد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ایسا تہجد کی نماز ہے، چاہے وہ قرآن کو کمپلیٹ کرنا ہے، میک دعا دین اینڈ دیر. چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کسی حرام ریلیشن شپ کو بریک اپ کرنا ہے، چاہے وہ اللہ کی رضا کے لیے سودی جاب کو چھوڑنا ہے، جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا پروڈکٹ ہے. ہم میکڈونلڈز اور KFC کو تو بائیک آؤٹ کریں، بٹ ہم سودی جابس کا بائیک آؤٹ نہیں کریں انفارچونیٹلی. میک دعا انسٹنٹلی بیکاز دیٹ از اے ٹائم آف قبولیت. اور سبحان اللہ ابراہیم اور حاجر کے لیے کیسی انسان کی رغبت ہے کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے ان کے فٹ سٹیپس پہ چلنا چاہتے ہیں، صفا مروہ پہ بھاگنا چاہتے ہیں، اس گھر کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اسماعیل اور ابراہیم نے بنایا تھا، وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ زمزم پینا چاہتے ہیں جو کہ اسماعیل اور حاجرہ کا صدقہ ہے. سو ابراہیم پاسڈ دا ٹیسٹ. اسٹرینج کہ اللہ پہ اتنا ٹرسٹ، اتنا توکل رب العالمین کی ذات پہ. اور پھر جب یہی کیوٹ پیارا بچہ اور اطاعت کرنے والا بچہ، اچھا کچھ بچے ہوتے ہیں جو نوٹی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا پیار تو سب سے ہوتا ہے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تھوڑے شرارتی ہیں، بٹ دیر آر سم کڈس جو کہ بہت زیادہ اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اینڈ اسماعیل واز ون آف دیم. تو ابراہیم علیہ السلام نے سبحان اللہ خواب میں دیکھا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. کیا کہتا ہے؟ واٹس یور اوپینین اباؤٹ اٹ؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پہ یہ ٹرسٹ کہ خواب میں دیکھا، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں جھٹک نہیں دیا کہ نہیں چلو خواب تو پھر بھی ایک یقین، سامنے اللہ کا حکم آئے، جبریل آئے، وہ اور چیز ہے، خواب تو پھر بھی شاید یہ خواب اللہ کی طرف سے نہ ہو. اللہ اکبر. ہماری طرح کے مسلمان ہوتے ہیں نا،
ہم 100 تعویلیں کرتے کہ نہیں یہ کیا، اعوذ باللہ مجھے شیطان کی طرف سے خواب آیا تھا، اعوذ باللہ۔ بچے کو مارنے کا کون سا رب حکم دے سکتا ہے؟ جو رب رحمان رحیم ہے وہ کہے گا بچے کو ذبح کر دو؟ تو ابراہیم ہماری طرح کے نا وہ 50-50 مسلم نہیں تھے، نہ تیتر نہ بٹیر ہمارا جو معاملہ ہے۔ ٹریڈیشنل مسلمز جو ہیں ہمیں نا، ابراہیم کمپلیٹ اواب، اللہ کی طرف پلٹنے والے، حنیف، فوکس اللہ کی طرف، سبحان اللہ۔ تو یو نو واٹ، ان کے بیٹے کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی کریں جو آپ، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ایسا بیٹا، اگین کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا، ایسا بیٹا جو کہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ نہیں کہا ابراہیم اس کو جہاد پہ بھیج دو یا کسی کو دے دو وہ ذبح کر دے اس کو، نہیں، ابراہیم ذبح بھی تو نے اپنے ہاتھوں سے ہی کرنا ہے اس کو۔ وہ بیٹا کہتا ہے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی یہ حالت۔ اور پھر ابراہیم نے کیا کیا؟ فوراً سے اسی ٹائم گئے، بیٹے کو لٹایا، آنکھوں میں پٹی باندھی، الٹا کیا تاکہ مجھے رحم نہ آ جائے اور رب کے حکم میں ڈیلے نہ آ جائے۔ فلما اسلم وطلہ للجبین، کہ جب انہوں نے سبمٹ کیا رب کے سامنے، اور رب کے سامنے جب ابراہیم نے اسماعیل کو لٹایا اور اپنے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا، اور چھری پھیر نہیں لگے، پھیر دی تھی، ویٹ نہیں کرتے کہ شاید ابھی کچھ میرے گل ہو جائے، نہیں، انہوں نے ہی سلاٹڈ اسماعیل۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا، تب ہم نے آواز دی ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ تو ابراہیم یہاں پہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کہ میرا بیٹا بچے گا یا نہیں بچے گا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد اسماعیل کو ذبح کروانا نہیں تھا، اللہ کا مقصد تھا کہ ابراہیم اپنے دل میں نا میری محبت قریب جس کی محبت بھی آ رہی ہے نا اس کو ذبح کر دے بس۔ ابراہیم کی جو لائف ہے نا اسے پتہ کیا لیسن ملتا ہے مجھے اور آپ سب کو بھی پتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا، اللہ ہمیشہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اللہ ہمیشہ بڑا اشکور ہے۔ جس نے اس کے لیے قربانیاں دیں، چاہے اپنے محبوب چیز کیوں نہ ہو، اللہ نے ہمیشہ اس کو بہترین آلٹرنیٹ دیا، اور ایسا آلٹرنیٹ دیا کہ انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ کیسا رب نوازتا ہے۔ رب ہماری ایفرٹس کے بقدر نہیں ہمیں دیتا۔ امیجن ابراہیم کو کیا دیا رب نے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ پھر ایسے نہیں کہ ابراہیم نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا، نہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، رب نے ابراہیم کو ہی چوز ابراہیم ایز ہز بیسٹ فرینڈ۔ پھر یہ ملتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ ابراہیم کی ملت کو، ابراہیم کی ریلیجن کو فالو کرنا ہے، ابو الانبیاء کو فالو کرنا ہے، ابراہیم کو۔ یہ پھر مقام ملتے ہیں۔ اور کیا مقام؟ ابراہیم کے بیٹے نبی، اور ساری اس کے بعد جتنے بھی نبوت کا سلسلہ رہا وہ ابراہیم کی نسل میں سے رہا۔ Isn't it a big reward؟ میں بتاؤں کسی بندے کو تمغہ امتیاز مل جائے یا نشان حیدر مل جائے یا آسکر مل جائے، کچھ بھی مل جائے دنیا کا ایوارڈ، نبوت سے بڑا کوئی ایوارڈ ہے؟ نبوت سے بڑا کوئی ٹائٹل ہے؟ یہ کیا پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے، یا فیلڈ مارشل کون سا ٹائٹل ہے، یا پریزیڈنٹ شپ کون سا ٹائٹل ہے؟ نتھنگ۔ جو نبی اور رسول کا، اور پھر اللہ کی خلت مل جائے، اللہ کی فرینڈ شپ مل جائے، اس سے بڑا کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی ایپیٹمی نہیں ہے، کوئی پینیکل نہیں ہے انسانیت کی معراج کا، کہ انبیاء سارے ابراہیم کی نسل میں سے ہوں گے آج کے بعد۔ اسماعیل، یعقوب، یوسف، اور جو آخری نبی ہوگا محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اشرف الخلق، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، وہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور یہ جو خاتون بھاگ رہی ہے پانی کے لیے اور جو بچہ بلا رہا ہے اور رو رہا ہے، اس کی نسل میں سے محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ Isn't it a big reward؟ اور کیا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ ہم اتنے سالوں بعد اپنے بچوں کا نام ابراہیم رکھتے ہیں اور ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں، اور ہم نماز ہماری کمپلیٹ نہیں ہوتی جب ہم یہ نہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔
کہ ہم اللہ کے نبی پہ اس طرح کا درود و سلام بھیجنا چاہ رہے ہیں جس طرح ابراہیم پہ بھیجا گیا. یعنی اس کیس میں ابراہیم از ایگزامپل کہ اللہ محمد اور ان کے آل پہ اس طرح کا درود اور سلام بھیج جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کے آل پہ بھیجا. اللہ اکبر. سو لیسن لرنڈ از اللہ کے لیے قربانی دیں یار, اللہ کے لیے حرام کو چھوڑیں, اللہ کے لیے میں کہتا ہوں حلال چیزوں کو بھی اللہ کے لیے قربان کریں. سو ریممبر ابراہیم ان دیز ڈیز, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ریممبر دا رب آف ابراہیم ان دیز ڈیز, بیکاز دیز ڈیز آر دا ڈیز آف ذکر. اللہ کے نبی نے کہا کہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک اعمال پسند ہوں ان دنوں سے زیادہ. سو ریسائٹ تحلیل, تکبیر, تحمید کثرت کے ساتھ, اللہ الہ الا اللہ, الحمد للہ, اللہ اکبر کثرت سے پڑھیں. ان دنوں میں جو مسنون کام کرنے کو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے کثرت سے. سو میں اور آپ کتنا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, کتنا ہم نے کتنی ہم نے دعائیں کی تھیں کہ اللہ ہمیں فلاں چیز دے دے, فلاں چیز دے دے, اور اگر تو نے ہمیں دے دی تو ہم تیرا بڑا شکر گزار ہوں گے, ہم تیرے ساتھ لائل ہو جائیں گے, اور ہم تیرے پھر انعامات کو تیری رضا میں استعمال کریں گے. اور جب رب نے دے دی تو ہم اللہ کا شکر کرنا بھی بھول گئے اور ان بلیسنگس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا شروع کر دیا ہم نے. ہاؤ اسٹرینج. موسیٰ علیہ السلام پہ آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ نے ان کو نبوت دی نا تو انہیں کچھ ڈیمانڈس کی موسیٰ علیہ السلام نے, یعنی ریکویسٹ کی. ڈیمانڈس کیا, ریکویسٹ اور ہاتھ پھیلائے. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری. یا اللہ میرے دل کو کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبانی گرہ کو بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھیں, اور میری نا اس سارے برڈن میں مدد فرما بائی میکنگ مائی بردر مائی ولی, یعنی اس کو نبوت دے دے کائنڈلی, تاکہ یہ میری ہیلپ کرے, میرے برڈن کو ڈیوائیڈ کرے اور میرے کاموں میں میرے ساتھ شریک ہو. کیوں یا رب, یہ میں سب سے کیوں کہہ رہا ہوں, کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا, تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور تجھے بہت زیادہ یاد کیا کریں. انک کنت بنا بصیرا, بے شک تو ہمیشہ سے دیکھنے والا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا. اور اللہ نے کیا کہا جل وعلا, قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, جو تو نے مجھ سے مانگا موسیٰ میں دے دیا. اب جو تو نے مجھ سے چیزیں مانگی ہیں نا اور کہا ہے کیوں مجھے چاہیے تھا کہ ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں, اب تو نے پھر وہ کرنا ہے, کیونکہ تیرے مشن میں, تیری لائف کے مشن میں سکسیس کے لیے میرا ذکر بہت ضروری ہے, چاہے وہ نماز کی فارم میں ہو یا ویسے ہی میری یاد ہو. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں جب موسیٰ کہا نا کہ اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, اے موسیٰ میری آیات میرے میریکلز کے ساتھ جا اور یاد رکھ موسیٰ اپنا وعدہ, ولا تنیا فی ذکری, میری یاد میں غفلت نہیں کرنی تو نے. اور امت محمدیہ کو بھی یہ لیسن ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, جب تم ٹکراؤ کسی لشکر سے اور تمہارا جہاد ہو اور معرکہ ہو رہا ہو تو فثبتوا, ثابت ہو جاؤ, بی اسٹیڈ فاسٹ, پیچھے نہیں ہٹنا, ڈٹے رہو. اور کیا کرنا ہے جنگ کے موقع پہ, واذکروا اللہ کثیرا, اور رب کو کثرت سے یاد کرنا ہے. اس موقع بھی چھٹی نہیں ہے, بیکاز تمہاری مائٹ سے زیادہ امپورٹنٹ تمہارے لیے اللہ کا ذکر ہے, اور تمہاری دشمن سے زیادہ ڈیٹریمنٹل تمہارے لیے تمہارے گناہ ہیں اور اللہ کا ذکر نہ کرنا ہے, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. سو ہمیں جو وکٹری ملتی ہے نا وہ ملٹری مائٹ کی وجہ سے نہیں, آلدو وہ بھی ضروری ہے, اس کی طرف ایفرٹ کرنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اپنے آپ کو تیار رکھنا, اٹس ویری امپورٹنٹ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر از ویری امپورٹنٹ. اور سبحان اللہ, امیزنگ حدیث, اس میں اللہ کی میں نے کیا فرمایا, الا انبئکم بخیر اعمالکم, کیا میں تمہیں سب سے بہترین اعمال کا نام بتاؤں, وازکا عند ملیککم, اور تمہارے مالک کے سامنے جو سب سے پیورسٹ ہے, وارفعھا فی درجاتکم, اور تمہارے لیے درجات کی بلندی کا باعث ہے, اور تمہارے لیے بہتر ہے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے وہ عمل, اور تمہارے لیے وہ عمل بہتر ہے اس کام سے کہ تم اپنے دشمن کے ساتھ ٹکرا جاؤ, جہاد کرو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں, یعنی تم شہید ہو اور تم ان کی گردنیں مارو, تو یعنی تم ان سارے اعمال سے بہتر تمہیں میں عمل نہ بتاؤں کیا یا رسول اللہ.
یہ کون سا عمل ہے اتنا بہتر؟ آپ نے کہا اللہ کا ذکر. سو اٹس ناٹ میئر ورڈز, اٹس دا اسٹیٹ آف ریممبرنس وچ میکس اٹ دا نوبلسٹ. اللہ کے اس اسٹیٹ میں ہونا کہ جب اللہ آپ کے دل میں ہو, اللہ آپ کو یاد ہو, اور آپ زبان سے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہوں. یو فیل دا پریزنس آف رب, یو فیل دا بیکنگ آف یور رب, اور آپ کو کہ میں رب کے ساتھ لائل ہوں اور رب بھی میرے ساتھ ہے. دیٹس دا اسٹیٹ آف ریممبرنس. اور ڈیفینیٹلی اس میں صرف دل سے نہیں ہے, اس میں زبان سے بھی اللہ کا حمد و ثنا ہے. اور یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ ان دنوں کے بارے میں کہتے ہیں یشہد منافع لہم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات, تاکہ پیپل دے میں وٹنس بینیفٹس, فائدہ اٹھائیں ان دنوں کا, اور وہ اللہ کا نام, اللہ کا ذکر کثرت سے کریں اور بہت زیادہ کریں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جو مفسر قرآن ہے, وہ کہتے ہیں اللہ نے کہا نا ایام معلومات, وہ یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اس میں انسان کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس میں کون سا ذکر سب سے زیادہ پرومیننٹ ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ اللہ اکبر کا جو سبحان اللہ, یہ جو اللہ اکبر کا جو ورڈ ہے نا, یہ ہم پیدا ہوتے ہی سنتے ہیں. جیسے پیدا ہوئے اللہ اکبر اذان کی فارم میں, اور جیسے ہی مرتے ہیں تو 4 دفعہ اللہ اکبر کی فارم میں سنتے ہیں. جنازہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جب نماز کے لیے جاتے ہیں اور اقامت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور جب نماز میں انٹر ہوتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر, اینڈ وی انٹر الصلاۃ ود اللہ اکبر. اور جب عید کے دن ہوتے ہیں تو تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور جب عید کی نماز میں ہم داخل ہوتے ہیں تو عید کی نماز کیا ہے؟ تکبیرات اللہ اکبر 7 دفعہ اور پھر 5 دفعہ. اور جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو تکبیرات اللہ اکبر, اور جو کنکریاں مارتے ہیں اور ہر ٹائم اللہ اکبر. اور جب ہمیں کوئی اچھی خبر ملتی ہے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. ہم اپنے جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ واللہ اکبر. تو یہ جو لائف کے ہر موڑ پہ اور ہر مومنٹ پہ جو اللہ اکبر ہے, اس سے کیا مطلب ہے؟ اللہ از گریٹر دین واٹ؟ آگے بلینک ڈال دی گئی ہم سب کے لیے ٹو بی فلڈ. اللہ از گریٹر دین مائی ڈیزائرز, اللہ از گریٹر دین مائی جاب, Allah is greater than my sleep, Allah is greater than my money, Allah is greater than the haram relationship which I'm in, Allah is greater than that soodi job, Allah is greater than that drug temptation and desire, that porn addiction. Allah is greater than everything. If you say Allahu Akbar, then you are claiming کہ یا رب you are greater than all of that stuff, اور میں تیرے لیے یہ سب چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. سوال کرے اپنے آپ سے, am I honest when I say اللہ اکبر, کہ اب ہر چیز پیچھے, اب ہر چیز ختم ہے, سے اللہ اکبر, ہم نے کہا ہر چیز پیچھے رہ گئی ہے, we left everything. Now سب سے جو زیادہ بڑی ذات ہے وہ میرا فوکس اس کے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا مرنا رب کے لیے ہے. تو ہم اللہ اکبر کہہ کے جانور کی گردن پہ چھری تو پھیرتے ہیں, اور الحمدللہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. بٹ بات یہ ہے کہ ہم جانور کے علاوہ اور کس چیز پہ چھری پھیرنا چاہ رہے ہیں, یا ہم جانور کے علاوہ کیا چیز قربان کر رہے ہیں اس عید الاضحیٰ پہ. یہ سوال ہے جو واللہ ایک آنیسٹ مسلمان مرد اور خاتون, میاں اور بیوی اور بوڑھے اور بچے کو اپنے سے کرنا چاہیے کہ میں اس عید الاضحیٰ پہ جانور کے علاوہ کیا قربان کر رہا ہوں. سو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے, یوسف اور عامر کی زندگی سے ہمیں لیسن نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے قربانیاں دیں. جب آپ کی زندگی میں اچھے دن ہیں نا, when there are good days, اللہ کے لیے قربانیاں دیں for the tough days to come, for the rainy days to come. اور یاد رکھیں جو سکسیسفل لوگ ہیں
they remember Allah and they are loyal to Allah in their good days, تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ برے دنوں میں ان کا ساتھی ہو اور ان کو کبھی اکیلا نہ چھوڑے. سو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. یا اللہ زندگی میں جو چیز ہے سب سے اوپر تو ہے یا رب, اور میں کسی بھی چیز کو اتنی امپورٹنس نہیں دوں گا جتنا تو میرے لیے امپورٹنٹ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی میں ہمارے دل میں اکبر بن جائے. آمین یا رب العالمین. والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.